السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مالٹوفر ٹیبلٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ مالٹوفر ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں، پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے، اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ مالٹوفر ٹیبلٹ یہ ایک سپلیمنٹ میڈیسن ہے، اسپیشلی آئرن سپلیمنٹ میڈیسن، اور یہ ٹیبلٹ سیرپ اور ڈراپس کی فارم میں اویلیبل ہے۔ جو مالٹوفر ٹیبلٹ ہے اس کا پورا نام ہے مالٹوفر فول، اور فول جو ہے یہ اس لیے لگا ہے کیونکہ اس میں آئرن کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ بھی ہوتا ہے، اور سیرپ جو ہے اس میں صرف آئرن ہی ہوتا ہے، اور ڈراپس جو ہیں ان میں بھی صرف آئرن ہائیڈرو آکسائڈ پولی مالٹوز کمپلیکس ہوتا ہے، فولک ایسڈ ان میں نہیں ہوتا۔ اور ٹیبلٹ جو ہے یہ 100 ملی گرام کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے، اور سیرپ جو ہے یہ 50 ملی گرام پر 5 ml کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے، اور ڈراپس جو ہیں یہ بھی 50 ملی گرام پر ml کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہیں۔ یہ تھا مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ اور ڈراپس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر ڈراپس کا یوز کر سکتے ہیں۔ مالٹوفر ٹیبلٹ کو آپ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی ہو گئی ہو، اور پھر اس آئرن کی وجہ سے آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہو گئی ہو، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کی باڈی میں خون کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہر ٹائم آپ کی باڈی تھکا ہوا محسوس کرتی ہے، اور آپ کی اسکن کا جو کلر ہے وہ بھی پیلا ہو جاتا ہے، اور آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے، اور آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ بھی تیز یا پھر سلو رہنے لگتی ہے۔ اور اس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ٹھنڈے رہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ساری علامات ہیں جو کہ انیمیا میں ہو سکتی ہیں۔ اس کنڈیشن میں آپ مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر ڈراپس کا یوز کر سکتے ہیں، اور مالٹوفر ٹیبلٹ کو آپ پریونشن آف انیمیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہونے کا کوئی خطرہ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر ڈراپس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو ریڈ بلڈ سیلز کی ڈیفیشنسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر ڈراپس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ کو آپ لو ہیموگلوبن میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں ہیموگلوبن کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہو گیا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر ڈراپس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ یہ آپ کی امیونٹی کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کا قوت مدافعت بہت کمزور ہو چکا ہے یا پھر آپ کو اعصابی کمزوری ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ کی باڈی میں جو انرجی کا لیول ہے اس کو انکریز کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ ہر ٹائم تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا پھر آپ کی باڈی میں کھلیاں پڑی رہتی ہیں، یا پھر آپ کو کمزوری ہو چکی ہے، تو پھر ان کنڈیشنز میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ جو ہے آپ اس کو پوسٹ سرجری میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی آپریشن ہوا ہو اور اس آپریشن کے دوران آپ کی باڈی میں سے بہت زیادہ خون بہہ گیا ہو تو پھر اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں صرف یہ ٹیبلٹ کام نہیں کرے گی بلکہ آپ کو ساتھ بلڈ بھی لگوانا پڑے گا۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ کو آپ کرونک ڈیزیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بہت پرانی ڈیزیز ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہو گئی ہو، یا پھر آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی ہو گئی ہو، تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ کو پریگننٹ وومن میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ کی باڈی کی اوورآل گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے
یہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کی باڈی کی گروتھ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہی تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ مالٹوفر ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ اور ڈراپس جو ہیں یہ ایک آئرن کی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی ہو گئی ہو، یا پھر آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہو گئی ہو، یا پھر آپ کی باڈی میں کمزوری آنا شروع ہو گئی ہو، یا پھر آپ کی اسکن کا جو کلر ہے وہ بہت پیلا ہو گیا ہو، یا پھر آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا ہو، یا پھر آپ کی باڈی میں ہیموگلوبن کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہو گیا ہو، یا پھر آپ کی باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو گئی ہو، تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں آپ مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر ڈراپس کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہی تھے ان کے یوزز۔ اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ مالٹوفر 100 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس ٹیبلٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ 10 دن سے لے کر 1 ماہ تک ہوتا ہے، یا پھر کچھ کیسز میں اس ٹیبلٹ کو لمبے عرصے تک بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور اس ٹیبلٹ کو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھانا کھانے سے 1 سے 2 گھنٹے پہلے صبح کے ٹائم خالی پیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو کھانے کے بعد یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں یوز کیا جاتا ہے مالٹوفر سیرپ۔ اگر آپ کا بچہ 1 سال سے کم عمر کا ہے تو پھر آپ اس کو 1/4 ٹی اسپون دن میں ایک مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ 2 سے 5 سال کا ہے تو پھر آپ اس کو 1/2 ٹی اسپون دن میں 1 سے 2 مرتبہ تک یوز کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ 5 سے 8 سال کا ہے تو پھر آپ اس کو 1 ٹی اسپون دن میں 2 مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ 8 سے 12 سال کا ہے تو پھر آپ اس کو 1 بڑا چمچ دن میں 2 مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور مالٹوفر ڈراپس جو ہیں یہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی ایج 6 ماہ سے لے کر 1 سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس کو 3 سے 4 قطرے ہر روز 1 مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ 1 سال سے بڑا ہے اور 2 سال سے چھوٹا ہے تو پھر آپ اس کو 5 سے 6 قطرے ہر روز دن میں 1 مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پریگنینسی کی تو پریگنینسی میں اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو یوز کر سکتی ہیں۔ یہی تھے ان کی ڈوز۔ اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر ڈراپس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مالٹوفر ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کے سٹول کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو سکتا ہے، اور آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ یہی تھے مالٹوفر ٹیبلٹ، سیرپ اور ڈراپس کے یوزز، ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔